السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر عام سی ایک تصویر ہے کہ پیسے نیچے پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو کسی نے تصویر کھینچ لی۔ لیکن اس تصویر کے پیچھے کیا سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک پیشنٹ آتی ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ میں آپ سے تھوڑا سا وقت لینا چاہتی ہوں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتی ہوں، تو آپ تھوڑے سے میرے بات ذرا دھیان سے سن لیں، تو میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانا چاہتی ہوں۔ تو وہ آئی ہیں، آ کر بیٹھتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بتاتی ہیں کہ میں ایسے کینسر کی پیشنٹ ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنا پیسہ لگے گا، مجھے اس جو ہے بیماری سے جو ہے چھٹکارا دلا دیں، مجھے موت کے منہ سے بچا لیں ایک دفعہ۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا، اچھی طرح سے چیک اپ کرنے کے بعد جو ہے آگے سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نو مور، اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، اب یہ کینسر جو ہے آخری مراحل پہ پہنچ چکا ہے، اب اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے بجھے سے منہ لٹکائی ہوئی باہر آتی ہیں، ان کے ہاتھ میں نا پیسوں کا تھیلا ہوتا ہے، نوٹوں کا تھیلا ہوتا ہے، انہوں نے جو اتنا بڑا پکڑا ہوتا ہے، تو تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو آتی ہیں باہر، آ کر جو ہے سارے نوٹ پھیلا دیتی ہیں، باہر گرا دیتی ہیں، اور آ کر اونچی آواز سے چیخ کر کہتی ہیں کہ کیا فائدہ ایسے مال کا، کیا فائدہ ایسے مال کا جو آپ کو صحت نہیں دے سکتا، کیا فائدہ ایسے مال کا جو آپ کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا۔ ہم ساری زندگی مال جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے تب یہ ہمارے کام ہی نہیں آتا۔ تو باہر آ کر پھیلا دیتے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے یہ کہہ کر چلی جاتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، آخری قرآن مجید کے جو سپارہ ہے اس کے اندر سورۃ ہمزہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ کیا تمہیں یہ فائدہ دے گا مال جسے تم جمع کرتے ہو، اسے تو ایک دن حطامہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو حطامہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید جو تفسیر ہے، تفصیل آپ قرآن مجید سے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال پھینک دینا ہے حطامہ میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا جانو حطامہ کیا ہے۔ کتنے درد کے برے الفاظ ہیں، کتنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ بچ جاؤ، اپنے مال کو اتنی امپورٹنس مت دو کہ یہ جانا تو آ جا کے حطامہ میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت ساری نصیحتیں آس پاس کے لوگوں سے بھی ملتی ہیں، ہمارا معاشرہ ہمیں اس لحاظ سے نصیحتیں دیتا ہے کہ مال ہم جمع کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ فائدہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ ہٹلر نے کیا مال جمع نہیں کیا؟ تو کچھ بھی نہیں لے کر گیا۔ کیا سکندر اعظم نے مال جمع نہیں کیا؟ پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، لیکن انہوں نے آخری الفاظ ان کے یہ تھے کہ جب میں مروں تو میرے جو ہاتھ ہیں وہ کفن سے باہر نکال دینا، کہ کہیں لوگوں کو یہ نہ لگے کہ سکندر اعظم پوری دنیا کا بادشاہ تھا اور وہ اس دنیا سے کچھ لے کر جا رہا ہے، تو لوگوں کو یہی لگے کہ اس پوری دنیا کا اکیلا جو بادشاہ تھا وہ جب مرا تو ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا، تو نہ میں نے اس دنیا سے لے کر جانا، نہ لے کر آپ نے جانا۔ تو مال جمع کر کے کچھ بھی نہیں ہونا۔ جو اپنے آس پاس غریب ہیں، آس پاس جو محتاج ہیں، جو آس پاس اس چیز کے مستحق ہیں، آپ اس کو دیں، ان پر خرچ کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اگر صحت پیسے سے خریدی جا سکتی تو اس دنیا کے جو ورلڈ کلاس لوگ ہیں، بڑے امیر طبقے کے لوگ ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ وہ ہاتھوں کے اندر اربوں روپے لے کر گھوم رہے ہیں، صرف اور صرف اس چیز کے علاج کی خاطر کہ یار ہماری یہ جو پلکیں ہیں نا، یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں، یہ اپنے آپ نہیں اٹھتی اوپر، یہ ہم اپنے خود نہیں اٹھا سکتے، ہمیں کسی چیز کے ساتھ جو ہے نا اٹھانی پڑتی ہیں، تو اس لیے پھر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آپ بس ہمیں اس کا علاج بتا دو یار، اس کا علاج بتا دو، تو ہم آپ کو اربوں خربوں روپیہ دینے کو تیار ہیں، ہم اس چیز کے لیے ہر چیز بہانے کو تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ کہیں اور جا کے اس کا علاج کرواؤ، اس کا علاج پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو ہاتھوں کے اندر کروڑوں روپیہ لے کے گھوم رہے ہیں صرف اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے، لیکن ان کی بیماری نہیں دور ہو رہی۔ تو کیا فائدہ ایسے پیسے کا، کیا فائدہ ایسے مال کا جو آپ کو آپ کی دنیا میں فائدہ نہیں دے رہی؟ کیا اچھا کھا لینا یہ مال ہے، یا اچھا پہن لینا یہ مال ہے؟ یہ مال نہیں ہے۔ مال اصل میں وہ ہے جو آپ کے کام بھی آئے، کام تو یہ آتا نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ اس کا جمع کر کے رکھنے کا؟ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہیں، ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو ساری زندگی پلاٹوں کے چکر میں پڑے ہیں، ساری زندگی پراپرٹی کے چکر میں پڑے ہیں، ساری زندگی اسی فکر میں گزاری ہے کہ میرے آنے والی جو نسل ہے، میرے جو بیٹے ہیں بیٹیاں، ان کے لیے میں کچھ نہ کچھ چھوڑ جاؤں۔ چھوڑنا اچھی بات ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ وہ انسان اس انسان سے بہتر ہے جو اپنے آنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ جائے، بہتر ہے۔ لیکن
ہم لوگ اگر زندگی کا مقصد اس چیز کو بنا لیں کہ میں نے تو آنے والی نسلوں کے لیے کوئی 10 کنال چھوڑ کے جانے ہیں، میں نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ چھوڑ کے جانا ہے، میں اچھا مال جمع کر لوں گا، میں یہ کر لوں، وہ حاصل کر لوں، اسے حاصل کر لوں، تو انسان کی تو خواہشیں قبر کی مٹی ہی پوری کرتی ہے، قبر تک انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ تو مال جمع کرتے رہتے ہیں، کام ہمارے یہ آتا نہیں ہے، آ جا کے کام ہمارے صرف اتنا آتا ہے جتنا میں پہن لوں، جتنا آپ پہن لیں، جتنا میں کھا لوں، جتنا آپ کھا لیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی کام آنے والا ہے تو مجھے بتا دیں، تو شاید میں بھی اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔